الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا. بلا شبہ اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں روگ ہے، یسارعون فیہم، کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں کوئی مصیبت آ پہنچے. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی فتح لے کر آ جائے، یا اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ. تو یہ ان باتوں پر نادم ہونے لگیں جنہیں یہ چھپا رہے ہیں اپنے جی میں. اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زوردار قسمیں کھائی تھی اللہ کی کہ یقیناً یہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال برباد ہو گئے، بس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے. سورۃ المائدہ کی 51 سے لے کر 53 نمبر تک کی آیات کا ترجمہ کیا گیا. ترجمے سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے اس بات کا حکم فرمایا کہ یہود اور نصارہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو دوست بنایا جائے. ان کو دوست نہیں بنانا ہے. یہود اور نصارہ کو دوست نہیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے دلی محبت اور تعلق قائم کیا جائے. دلی محبت اور تعلق یہود و نصارہ سے اور کسی بھی مشرک شخص سے جائز نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے ظاہر میں احسان کا تعلق نہ رکھا جائے، ان کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کیا جائے اور
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی در پہ نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اور ان سے بہتر تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں اور ان کے درمیان واضح قسم کے اختلافات موجود رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں اور برسر پیکار رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن دوست ہیں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اہل کفر اپنے اختلافات کے باوجود اہل اسلام کے معاملے میں ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، اور جب اسلام دشمنی کی بات آتی ہے، مسلم دشمنی کی بات آتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور ایک دوسرے کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل برحق ہو جاتی ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دوستی آپس میں ہو سکتی ہے اس لیے کہ کفر کا اشتراک ہے، لیکن تمہاری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ کفر کے راستے پر ہیں، شرک کے راستے پر ہیں، اور تم ایمان اور توحید کے راستے پر ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو یہود اور نصارہ اور اہل کفر سے دوستی رچائے اور ان سے قلبی تعلق رکھے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا شمار اہل ایمان میں نہیں ہوگا، بلکہ جن کے ساتھ ان کا دل جڑا ہوگا انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کھلی ہوئی دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے والے اہل ایمان میں شمار کیے جانے کے لائق نہیں ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ ظلم ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اس روش کو اختیار کریں گے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، ان کو صحیح راستے کی رہنمائی نہیں فرمائے گا۔ اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے برخلاف منافقین کے طرز عمل کو بیان فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنایا جائے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑے بھاگے انہی کی طرف جاتے ہیں اور ان سے دوستیاں بڑھاتے ہیں، ان سے میل جول رکھتے ہیں اور قلبی تعلق اور لگاؤ قائم کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ منافقین ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا کہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول دونوں کے تعلقات زمان جاہلیت سے یہودیوں کے ساتھ تھے۔ غزوہ بدر پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کو نمایاں کامیابی ملی، تو رئیس المنافقین نے نفاق کا لبادہ اوڑھتے ہوئے، چھپائے ہوئے نفاق کو اپنے سینے میں اسلام کا لبادہ اوڑھ دیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع نے مسلمانوں کے خلاف سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا تو اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے براءت کا اعلان فرمایا
ان سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان سے دوستی کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اس بات کی پوری کوشش کی کہ ان کو جلا وطن کرنے سے روک دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا اور وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، یعنی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیات انہی دونوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک شخص ہے جو منافقین کا سردار ہے، اور یہ دراصل منافقانہ طرز عمل کا ایک نمونہ ہے۔ ہر دور اور ہر معاشرے میں اس نمونے کے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو اہل کفر سے ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں اور ان کی محبتیں، ان کی الفتیں انہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر یہ نفاق والے لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں اور ہوشیاری کی باتیں اس طور پر کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو تعلق ہے اور ہم نے جو ان سے دوستیوں کی پینگیں بڑھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ہمارے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس بات کا اظہار کر رہے ہیں نا، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی اور معاملہ صادر فرما دے، تو اس وقت یہ ندامت اٹھانے والے ہوں گے، یہ پچھتانے والے لوگ ہوں گے، کف افسوس مرنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور کچھ ہی سالوں میں یہ بات پوری ہو گئی کہ بنو قینقاع کا اخراج تو ہوا، ساتھ میں بنو نذیر کو بھی جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جبکہ بنو قریظہ کو بھی اس کی غداری کی پاداش میں قتل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح سے اللہ کی یہ بات پوری ہوئی اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اور منافقین کف افسوس بلتے رہے، حسرت اور افسوس کی آگ میں جلتے رہے۔ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، وہ جب ان کو کافروں کے ساتھ دیکھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اب یہ تو اہل کفر کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، ان کی حمایت میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے ناکامیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائیاں اور نامرادیاں ہیں۔ ان تین آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ سے دوستی نہیں کریں گے، ان سے قلبی تعلق نہیں رکھا جائے گا، اور اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے بالمقابل ان کی طرفداری اور ان کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ ایسا کرنا یہ مومنین کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ منافقین کا شیوہ ہے، اور جو لوگ اس شیوے کو اپنائیں گے، انجام کار ان کے لیے حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں، آئے، لیکن بالآخر کامیابی تو اور فتح تو مسلمانوں کو ہی ملنے والی ہے۔ اس لیے نفاق کا شکار ہو کر، کمزوری کا ثبوت دے کر اہل کفر سے پینگے نہیں بڑھانا چاہیے، اور مصیبت کے دنوں میں ان کی مدد کی توقع کر کے ان کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنے کی گندی کوشش، ناکام کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان سے کام لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد